السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 10 اکتوبر کی کال لے کر سب میں پہلے ہم آج کے سیشن کو دیکھیں گے۔ اور آج کا سیشن میرے خیال میں کوئی حیران کن نہیں تھا، بڑا کمفرٹیبل تھا وہ اس حوالے سے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ مارکیٹ جو آغاز میں نیچے گئی وہ بھی حیران کن میرے لیے اس لیے نہیں ہے کہ جو مڈل ایسٹرن مسئلہ تھا اس کے بعد کنفیوژن پایا جاتا تھا، مگر جو میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں نے اس سلسلے میں گروپ پہ آپ کو اپنی 2021 کی ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی کہ کابل کے حوالے سے بھی جب ایسا ہوا تھا تو مارکیٹ کا جو رد عمل تھا وہ ایسا ہی تھا، تو مجھے کوئی مارکیٹ میں ایسی پریشانی تو نظر نہیں آتی تھی۔ اور میں نے ویکنڈ پہ آپ لوگوں کو میسج بھی کیے کہ آپ لوگ ٹریگر پہ فوکس رہیں اور باقی سب چھوڑ دیں۔ ٹریگر کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، اگر ٹریگر پہ فوکس رہیں گے نہ کوئی بڑا لاس لیں گے نہ کوئی پرابلم ہوگی۔ اب آپ کے سامنے چارٹ ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، اور اسی لیے میں نے اوپر لکھا ہے کہ لیولز پر یقین رکھنا۔ اگر آپ کا لیولز پر یقین ہے تو غیر یقینی صورتحال میں بھی آپ اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ آج آپ نے کیا۔ آپ کے سٹاکس نے بھی ٹارگٹ اچیو کیے، آپ کے انڈیکس نے بھی ٹارگٹ اچیو کیا۔ اب جو انڈیکس کی کال تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا نا کہ 47,819 کا ٹارگٹ ہوگا، 775 کا ہائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ 47,500 کے نیچے ٹریڈ کرے گی تو لمیٹڈ ایگزاسشن لے گی، تو اس کے نیچے پہلے تو میرے حساب سے ٹریڈ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ جو لو بنا ہے 47,217 کا وہ 9:36:40 پہ بنتا ہے اور 45 منٹ پہ مارکیٹ ریکور ہے۔ 9:45 کے بعد مارکیٹ اوپر ہے۔ تو جو پری اوپن سیشن جس کو ہم کہتے ہیں، بیسیکلی ہم پری اوپن سیشن یا پری اوپن والیٹیلٹی اس کو کہتے ہیں کہ جب 9:30 پہ مارکیٹ کھلتی ہے تو وہاں سے 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ ایک ان ایون اور والیٹائل سچویشن ہوتی ہے، تو اس کو ہم پری اوپن والیٹیلٹی کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو آخری 15 منٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کے تھوڑے سے ان ایون ہو سکتے ہیں کہ اچانک کوئی شارپ لو بن جائے، اچانک کوئی شارپ ہائی بن جائے، تو ہمیشہ ہم اس کی تیاری بھی کراتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مارکیٹ جو ہے 47,775 کا ہائی بنا کے کم و بیش وہیں کلوز ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے چارٹ ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو مارکیٹ کے اندر جو کنسسٹنسی ہے وہ برقرار ہے، اور میں اس کنسسٹنسی کو دیکھتا ہوں تقریباً اکتوبر کے آغاز سے، کہ جہاں سے اکتوبر شروع ہوا ہے مجھے مارکیٹ میں کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے جی، روزانہ بلز کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں، بیچ میں والیوم بھی کم ہوتے ہیں، مگر بہرحال آج کے والیوم اگر دیکھیں تو وہ بالکل جمعے جیسے تھے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہی والیوم تھے۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اور آگے چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ تو یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ باوجود اس کے کہ وار سچویشن تھی، مارکیٹ اس کے پر زیادہ بادر نہیں ہوئی اور اچھی موو بنائی، تو مجھے تو یہ سب نارمل لگتا ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں سچویشن ہے اور جس طرح مارکیٹ کلوز ہوئی ہے وہ ٹیمپٹنگ ہے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے، کہ مارکیٹ اور بھی پرفارم کر سکتی ہے۔ اور میں مارکیٹ میں تو پہلے بھی بولش تھا، جو ویکنڈ پہ کال آپ کو ملی ہے اس میں واضح طور پہ میں نے آپ کو 2 ٹارگٹ دیے تھے، ایک تو آپ نے آج اچیو کیا، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اٹموسٹ پاسبلٹیز پہ ڈسکشن ہوئی ہے، تو لہٰذا میں تو مارکیٹ میں ابھی بھی آپٹیمسٹک ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے انیشیلی کل جو امیڈیٹ ٹارگٹ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ 47,867 سے 902 تک ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس لیول کو دیکھیں تو یہ یہاں سے موجودہ جہاں پہ انڈیکس کی کلوزنگ ہے تو اس سے صرف 180 پوائنٹ کی دوری پہ ہے، تو آغاز کے ساتھ مارکیٹ اس لیول کو ٹیسٹ کرے گی اور یہ ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا۔
اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہم والیوم جنریٹ کر رہے ہیں یا یہاں تک مارکیٹ کو لا کے والیوم پھینکے جا رہے ہیں یا سپلائی زیادہ آ رہی ہے. اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر کوئی چھوٹی موٹی ایگزاسشن کی طرف مارکیٹ جا سکتی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا, یہاں پر والیوم آئے گا اور کنسسٹنسی برقرار رہے گی, تو پھر مارکیٹ اگلے ہدف کی طرف جانے کی کوشش کرے گی جو کہ 48,000 ہے. پہلا تو کہ 48,000 کو ٹیسٹ کرے گی, پھر 48,000 میں 48,414 کا جو لیول ہے یہ مارکیٹ کا میجر ہدف ہوگا, میجر ٹارگٹ ہوگا. اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ میں سیلنگ تھریٹ یا ایگزاسشن تھریٹ کہاں ہے, تو وہ مجھے 47,391 کے نیچے نظر آتی ہے. مگر ساتھ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ والیٹائل آغاز یا کسی بھی حوالے سے کوئی اونچ نیچ اگر مارکیٹ ہو, تو مارکیٹ میں یہ ایبلٹی ہے کہ جب تک مارکیٹ 47,567 اور 500 ایریا, یعنی کہ 567 اور 561 معافی چاہتا ہوں, جب تک مارکیٹ 47,561 اور 499 ایریا کو آنر کر رہی ہے, تو مجھے مارکیٹ میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی ہے, بلکہ اٹ ول بی اے اپرچونٹی ٹو بائی آن ڈپ, جس طرح آج ملی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو خاص طور پہ میپل لیف اور ڈی جی خان کے آپ کو بائنگ ٹارگٹ دیے گئے تھے کہ کتنی ایگزاسشن ہوگی, کہاں پہ مال لینا ہے, اور آج آپ نے اس کو ان دونوں اسٹاک نے آپ کو وہیں پہ مال دلایا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اوپر چلے گئے. تو اسپیسیفک رہنا اپنے سلیکشن آف اسٹاک میں, اور ٹارگیٹڈ رہنا کہ کہاں پہ کون سی انٹری لینی ہے یا ایگزٹ لینی ہے, اور کہاں پہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرنا ہے, یہ تمام چیزوں پہ اگر آپ فوکس ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون سا ٹریگر مارکیٹ کو کس ڈائریکشن میں آپریٹ کر سکتا ہے, اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یا جو کال میں بتائی گئی ہیں, تو پھر یقینی طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال میں بھی مارکیٹ جو ہے اپنے حساب سے چلتی ہے, اور وہ اس نے آج ثابت کر کے دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں بہتر ثابت کرے. اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ ہماری انڈر انڈیکس کالز آپ کے لیے کارآمد ہوتی ہیں, آپ کو مارکیٹ کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہیں, تو اپنے دوستوں میں احباب میں ضرور شیئر کیجیے اور مجھے اپڈیٹ کیجیے گا. اگر کوئی کمنٹ, کوئی سوال آپ کا ہو, اور اگر آپ ہماری کوئی سروس لینا چاہتے ہیں, چاہے انٹراڈے ٹریڈنگ کے حوالے سے ہو, یا ہمارے جو زوم سیشنز ہوتے ہیں اس میں آنا چاہتے ہوں, یا آپ ہمارے ٹریننگ پروگرام میں جانا چاہتے ہوں, یا ہمارے پریمیم گروپ میں آنا چاہتے ہوں, ان تمام معاملات کے لیے 0345-619-0443 ہمارا نمبر ہے. اس پہ واٹس اپ میسج کریں اپنا نام اور شہر کے ساتھ, اور تفصیل بتا دیں آپ کو کیا کس سروس میں انٹرسٹڈ ہیں. ہمارے ریپرزنٹیٹیو آپ کو رابطہ کریں گے اور آپ کو مکمل آگاہی دیں گے. اور یہاں پر میں ایک بات پھر بتا دوں کہ جو موجودہ وار کے بعد سیاسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس سے ذرا اپنے آپ کو آگاہ رکھیں, اور اس بات کو سمجھیں کہ اس کا رد عمل جو ہے پاکستان پہ کوئی پازیٹیو نہیں ہوگا. آج کی مارکیٹ اگر 150-200 پوائنٹ بڑھ گئی ہے تو بڑھنے دیں اس کو, مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وار یا یہ مسئلہ جو ہے مارکیٹ میں اس کا رد عمل پازیٹیو ہوگا. آگے جا کے یہ مارکیٹ میں پاکستان میں معاشی مسائل کو پیدا کر سکتی ہے, کیونکہ جو ورلڈ کا فوکس ہے وہ اگر مڈل ایسٹ کی طرف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمیں وہ ٹائم نہیں دیں گے, یا ہمارے ان مسئلوں کی طرف فوکس نہیں ہوں گے, اور ہم جو ہے ان کے بغیر تو چل ہی نہیں پا رہے ہیں. ہمارے تو معاملات ہی ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے اور بے شرمی سے نکالے. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے گا. کوئی بڑے بڑے ٹارگٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارا انڈیکس تو 50,000 جا رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت جسٹیفائڈ اور گراؤنڈ ریالٹی بیس ٹارگٹ بنائیں. اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں, دوبارہ مشورہ دوں گا, جو لوگ پراپرلی پروفیشنلی ٹریڈنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو میرا بار بار مشورہ ہے کہ اپنا تھوڑا بہت ایکسپوجر انٹرنیشنل مارکیٹ کموڈیٹیز میں اور انڈیسز میں رکھیں, جیسے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے, تاکہ ان غیر یقینی صورتحال میں آپ کی ٹریڈنگ یا آپ کی جو ریونیوز, انکم, پروفٹ ہیں وہ متاثر نہ ہو. میں نے کل یہ کہا تھا, ایک ٹریڈ بھی کافی ہے. ایک ٹریڈ کریں اور پہلے سیکھیں, سمجھیں. اور ہماری ٹیم نہ صرف سکھاتی ہے, سمجھاتی ہے, آپ کو گائیڈ کراتی ہے. جب تک آپ پیروں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے
اس وقت تک ہم آپ کو نہیں چھوڑتے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.